بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہمارے ہاں عشق مجازی میں، قصوں میں، کہانیوں میں، روایتوں میں، کتابوں میں لکھاریوں نے لکھا ہے، شاعروں نے بھی اپنے اشعار میں کہا ہے، اور نارمل ہم ایک لفظ زندگی میں سنتے ہیں کہ جی یہ پچھلے جنم یا اگلے جنم کے ملے ہوئے ہیں یا ملیں گے، یا ہر جنم میں ملیں گے، اور اگر اگلے جنم میں یہ ہوا تو میں آپ کا یہ بننا پسند کروں گا۔ یہ مختلف جنم جنم کی کہانیوں کے حوالے سے ہم بہت کچھ سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ تو کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ انسان ایک دفعہ مر جاتا ہے، دوبارہ زندگی میں، دوبارہ اس دنیا میں نہیں آتا۔ جو مر گیا سو مر گیا، لیکن یہ جنم جنم کی بات بھی تو ہم سنتے ہیں۔ دراصل بات ایسے ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، بہت سے معاملات کا علم ہمیں ہے ہی نہیں، اور بڑی باریک معاملات ہیں، بڑے ہی باریک معاملات ہیں جن کی حقیقتوں سے ہمیں ناواقف رکھا گیا ہے۔ ہمیں تو صرف یہی چیز پڑھائی اور سکھائی جاتی ہے کہ پڑھو، اچھی ڈگری حاصل کرو، اچھی نوکری حاصل کرو یا بزنس کرو۔ زندگی میں کامیابی ہم اس کو کہتے ہیں۔ گھر بنا لیا، کون سا کاروبار کر رہے ہو، گاڑی بنگلہ لے لیا، کیسی نوکری کر رہے ہو، کتنا کما رہے ہو، گھر کیسا ہے، کاروبار کیسا ہے، بینک بیلنس کیسا ہے، گاڑی کیسی ہے۔ ہمیں ان چیزوں میں مقید کر دیا گیا ہے، ہمیں ان چیزوں میں پابند کر دیا گیا ہے۔ عالم، فاضل، علماء، دیندار، دنیا دار سبھی ایک ہی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ اچھے سے اچھا گھر ہو، اچھے سے اچھی کمائی ہو، بہتر سے بہتر سہولتیں اس زندگی میں حاصل کر سکے۔ زندگی کے رازوں کا کوئی علم نہیں دیتا، زندگی کے رازوں سے کوئی ہمیں واقفیت نہیں دیتا، کوئی ادراک نہیں ملتا، زندگی کے رازوں کا کوئی پردہ تک نہیں اٹھاتا۔ زندگی تو ہماری بالکل ہی ہم سے مخفی کر دی گئی ہے، ہم سے چھپا دی گئی ہے۔ زندگی کے رموز ہم سے چھپے ہوئے ہیں، زندگی کی حقیقتیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں، زندگی کا مقصد بھی ہم سے چھپا ہوا ہے۔ ہم باتوں میں کہہ جاتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد سے کوسوں دور ہیں۔ الغرض ہم بات کر رہے تھے جنم جنم کی کہانیوں کا جو قصہ یا جو معاملہ یا جو الفاظ یا یہ جو گفتگو یا یہ جو ہم کہاوتیں سنتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے تو یہ مان لیا کہ انسان دنیا میں آیا، مر جائے گا، بات ختم۔ اگلے جنم کی کہانی جس بھی مذہب یا مسلک میں کی جاتی ہے وہ غلط ہے۔ اصل میں ایسا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کچھ ارواح رکھی ہیں جو کہ عرضی ارواح ہیں۔
کچھ روحیں ایسی ہیں جو سماوی ہیں۔ اب لطیفہ قلب جو ہے وہ بھی بیسکلی ایک روح ہے، لطیفہ آنا بھی بیسکلی ایک روح ہے، باقی لطائف بھی اسی طرح روح ہے۔ اور لطیفہ نفس جو ہے یہ ہے تو نار کا، لیکن باقی ارواح کی محفل اور مجلس اور سنگت اور ساتھ اور ان کی گیدرنگ سے اس کی طبع کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور یہ کنورٹ ہو جاتا ہے، مومن بھی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ نور میں بھی بدل جاتا ہے۔ اس کے تبدیلی کے مراحل ہمارے ہاں موجود ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی تعلیم نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بتلایا نہیں جاتا، بس فکس کر دیا گیا ہے کہ نفس نفس ہے اور کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ نفس ہے تو نار کا، اس کو موت بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اپنے لطائف کی صحبت میں رہ کے اگر یہ نور میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور یہ مومن بن جاتا ہے تو پھر مومن کے لیے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے تو کوئی خوف نہیں ہے اور اس پہ کوئی غم بھی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو نفس کو موت آنی ہے، اس موت سے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ تو پھر اپنے خالق سے ملنے کے اشتیاق میں رہتا ہے کہ چلو میں مر جاؤں گا تو اپنے خالق کے حضور میں حاضر ہو جاؤں گا اور پھر وہاں تحلیل ہو جاؤں گا، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے انوار میں، اس کے تجلیات میں۔ وہ تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے، موت کی تمنا کرتا ہے، وہ پھر موت کی تمنا کرتا ہے۔ اس دنیاوی شغف سے اپنے مزاج کو مار دیتا ہے اور انوار کے شغف میں اپنے مزاج کو مست کر دیتا ہے۔ لیکن جو عرضی ارواح ہیں وہ ارواح تو اس دنیا میں ہی رہتی ہیں۔ جب ایک انسان اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی عرضی ارواح اس دنیا میں رہ جاتی ہے۔ اس کی عرضی ارواح، کیونکہ روح کو تو موت ہے نہیں نا، وہ بھی اس کے جسم سے نکل جائے گی۔ جیسے روح جمادی ہے، یہ عرضی ارواح ہے، روح نباتی ہے، یہ بھی عرضی ارواح ہے۔ پروان چڑھنا، بچہ، بچے سے بڑا، بڑے سے بوڑھا ہونا، پھلنا پھولنا، سکڑنا، کمزور پڑنا، پھر طاقت پکڑنا، یہ روح نباتی کا سارا عمل دخل ہے۔ اور روح جمادی وہ اس مٹی اور پانی کے اس مکسچر کو جوڑے ہوئے ہے۔ ہم کتنا ہی پانی میں بیٹھے رہیں، نہا لیں، ہم پانی میں تحلیل نہیں ہوتے۔ اگر ہماری سانس چل رہی ہے، ہم مٹی میں بیٹھے رہیں، ہم مٹی میں تحلیل نہیں ہوتے۔ ہمیں اتنا مٹی میں دفن کر دو، لیکن سانس چل رہی ہے تو مٹی میں انسان مٹی نہیں ہو جاتا۔ لیکن اگر سانس نکل گئی ہے، یعنی روح پرواز کر گئی ہے، نفس کو موت واقع ہو گئی ہے، تو جمادی روح بھی نکل جاتی ہے۔ جب جمادی روح نکل جاتی ہے تو جسم بکھرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ مٹی میں تحلیل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہڈیاں بھی پھر سرما بن جاتی ہیں، ہڈیاں بھی مٹی میں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پھر اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملتی۔ حیوانی روح جو ہے وہ بھی اس دنیا کی خواہشات، جو نفس کی خواہشات ہیں، ان خواہشات کے لیے
نفس کی طلب کے لیے، نفس کی لذتوں اور ذائقے کے لیے، نفس کی خواہشوں کے لیے، نفس کے خوابوں کے لیے یہ روح انسان کے جسم میں ہوتی ہے۔ اور جب جسم سے روح سماوی پرواز کر جاتی ہے تو یہ روحیں آزاد ہو جاتی ہیں، پھر بھٹکتی رہتی ہیں۔ پھر کوئی ایسے میں کوئی اور شخص جو اس دنیا میں آنا ہوتا ہے، یہ روحیں اس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، یہ روحیں اس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ جو کوئی نیا شخص اس دنیا میں آنے والا ہے، یا جس کا نطفہ اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے پیٹ میں ٹھہرانے والا ہے، اس کے نطفے میں روح جمادی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ روح نباتی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، پھر جب وہ ایک وقت آتا ہے تو روح حیوانی بھی اس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اب ایسے میں کچھ لوگوں کا اس دنیا میں ایک رشتہ رہا، اس کا رشتہ اس کے ساتھ ہے، ان دونوں کا آپس میں رشتہ ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا ہے، باپ بیٹے کا ہے، ماں بیٹے کا ہے، بھائی بہن کا ہے، یا مجاز کے عشق میں سے کسی بھی عشق کی لڑی سے جڑا ہوا ہے، محبت کا یا عشق کا کوئی رشتہ جڑا ہوا ہے۔ ان دونوں میں ایک انسیت ہے، ایک کشش ہے، ایک طلب ہے، ایک شغف ہے، ایک لگن ہے ان دونوں میں۔ اب یہ دونوں مر گئے، یہ بھی مر گیا، یہ بھی مر گیا، ان کی سماوی ارواح تو چلی گئیں، ارضی ارواح یہاں باقی ہیں۔ اب یہ ارضی ارواح اس کی کسی اور میں چلی گئیں، اس کی بھی کسی اور میں چلی گئیں۔ یہ پہلے کسی عورت میں تھی، یہ کسی مرد میں تھی، اب مرد کی ارواح پھر کسی مرد میں چلی گئی، کسی عورت کی ارواح پھر کسی عورت میں چلی گئیں۔ تو وہ جب دنیا میں دوبارہ پروان چڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو وہ پچھلی زندگی کا ایک عکس اور پچھلی زندگی کی ایک پیاس ان کی زندگی میں جو تھی، ان ارواح کی جو اٹریکشن تھی، ان ارواح کا جو آپس میں معاملہ تھا، آج وہ کسی صورت ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو پھر سے وہی اٹریکشن پیدا ہو گئی۔ یہاں تک کہ جن لوگوں کے 6 کی 6 حصیات زندہ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ تو یہ معاملہ آتا ہے کہ پچھلی زندگی کے معاملات بھی ان کے سامنے عکس بن کے آتے ہیں، کیونکہ جمادی روح کے منجمد اس جسم کے ساتھ جو معاملات پیش آئے وہ اس روح کو یاد ہے، نباتی کے ساتھ جو معاملات پیش آئے وہ اس روح نباتی کو یاد ہے۔ روح حیوانی کی خواہشات، تمنا اور خوابوں کے جو معاملات تھے، یا اس کی چاہت کے یا طلب کے جو معاملات تھے، یا اس کی بھوک اور پیاس کے جو معاملات تھے، وہ چاہے دنیاوی تھی یا محبت کی بھوک یا پیاس تھی یا کھانے پینے کی جو بھی، وہ جو معاملات اس کے ساتھ تھے وہ اسے یاد ہیں، وہ اس کو بھی یاد ہیں، دونوں کو یاد ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے پھر ملی، جب دونوں پھر آپس میں ایک دوسرے سے ملی تو پچھلے واقعات پھر دہرائے گئے، ان روحوں کو پھر سے یاد آئے، وہ منظر یاد آئے، تو جی ہم تو پچھلے جنم میں یہ تھے، ہم پچھلے جنم میں یہ تھے۔ یہاں تک کہ اگر چھٹی حص بہت زیادہ بیدار رہی ہو، اس پچھلے جو سابقہ گزرے ہوئے ہیں ان کی چھٹی حص بہت زیادہ بیدار رہی ہو، اور جو اب جو آئے ہیں ان کی بھی چھٹی حص بہت بیدار رہی ہو، جن کے تحت شعور کو مکمل بیداری حاصل رہی ہو، کیونکہ انسان کا ایک شعور ہے، ایک لاشعور ہے، ایک تحت شعور ہے۔ شعور کے ان تینوں درجنوں میں وہ مکمل طور پہ بیدار رہے اس وقت بھی اور آج بھی، تو وہ سارے منظر ان کے سامنے پھر سے عیاں ہو جاتے ہیں۔
اسی سرکل کو یا اسی معاملے کو یا اس حادثے کو یا اس واقعے کو خصوصاً ہندو مذہب، عیسائیت میں بھی اور کہیں اور بھی کچھ اور مذاہب ہیں ان میں بھی اس کو جنم جنم کی کہانی سے منسوب کر دیا گیا ہے کہ اگلے جنم میں پھر مل گئے، اگلے جنم میں پھر ملیں گے، اگلے جنم میں پھر ملیں گے، ہر جنم میں ملیں گے، تمہارے لیے 100 جنم لینے پڑے تو 100 جنم لیں گے، لیکن تم سے مل کے رہیں گے، تمہیں پا کر رہیں گے، تمہارے ہو کے رہیں گے۔ اس طرح کے وعدے، اس طرح کے لفظ، اس طرح کے جملے، اس طرح کے اشعار یہ ہمارے کانوں تک بھی پہنچتے ہیں، آنکھوں سے بھی گزرتے ہیں، زندگی میں بارہا ہم نے دیکھے بھی ہے، سنے بھی ہیں۔ تو اس کی کہانی صرف اتنی ہے، جھوٹ یہ بھی نہیں ہے، یہ اس فرد سے وابستہ نہیں ہے جو گزر گیا، لیکن اس فرد میں جو روحیں ڈالی گئی تھیں وہ عرضی ارواح اب کسی دوسرے کے اندر وہ عرضی ارواح ڈال دی گئی ہیں، اب وہ دونوں پھر ایک دوسرے سے اگر مل گئے ہیں تو وہ پرانی کشش، وہ پرانی طلب، وہ پرانی پیاس، وہ پرانی محبت، وہ پرانا عشق پھر سے بیدار ہوتا ہے اور پرانے منظر بھی پھر سے یاد آنے لگتے ہیں، وہ مکمل ایک عکس بن کر، ایک فلم بن کر پھر سے رواں ہونے لگتے ہیں۔ اور اسی چیز کو قصے کہانیوں میں بیان کیا جاتا ہے، فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے اس فلسفے کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ فلسفہ حقیقت میں صوفیہ کرام کے ہاں کوئی خاص معنی نہیں رکھتا، کیونکہ معاملہ تو باطنی طور پہ ان ارواح کا ہے جو سماوی ارواح ہے۔ فقیروں کے ہاں، صوفیہ کے ہاں تو سماوی ارواح کے معاملے چلتے ہیں، اس جسم کا معاملہ بھی نہیں چلتا، ارضی ارواح کا معاملہ بھی نہیں چلتا۔ وہ بات کرتے ہیں، وہ تعلیم دیتے ہیں، وہ درس دیتے ہیں، وہ تربیت کرتے ہیں، وہ تعلیم فرماتے ہیں تو سماوی ارواح کی اس کی بیداری پہ کام کرتے ہیں، قلب ہو، روح ہو، سری ہو، خفی ہو، اخوا ہو، انا ہو، نفس ہو، ان سب کو ایک فیملی بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، ان سب کا ایک کنبہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب کا ایک گٹھ جوڑ بنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، ان سب کی مشترکہ ایک الگ سے پہچان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان سب کو اپنے رب سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب کے اندر رب کے اس نور کی کشش کو اور اس نور کے روانی کو یہاں جاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ فقراء کی تعلیم ہے۔ باقی جنم جنم کی کہانی تو عرضی ارواح سے وابستہ ہے، اس کا باطن کے یعنی سماوی ارواح سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ جمادی روح اگلے جنم کسی سانپ میں ڈال دی جائے، ممکن ہے اگلے جنم یہ کسی جانور میں ڈال دی جائے، ممکن ہے کوئی جانور آپ کے پاس رہا ہو، اس کی عرضی ارواح کسی دوسرے جانور میں ڈال دی گئی ہوں، اور وہ جانور دوسرے کسی ایسے بندے میں جو پہلے اس قسم کے جانور کے ساتھ وابستہ تھا، اس کی عرضی ارواح کسی اور بندے میں آئی ہیں تو ان میں پھر دوبارہ وہی کشش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جانوروں کو بھی انسانوں سے محبت ہوتی ہے، انسانوں کو جانوروں سے محبت ہوتی ہے۔ کچھ ایسے جانور جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، کچھ ایسے جانور جو روزگار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ ایسے جانور جو ہوتے تو جنگلی ہیں لیکن انہیں سدھایا جاتا ہے، انہیں پالا جاتا ہے، انہیں پھر انسان اپنی ٹریننگ اور ریہرسل اور دوسرے طریقوں سے گزار کے کچھ چیزیں سکھا دیتے ہیں، ان کی پھر ان کے ساتھ دوستی اور انسیت ہو جاتی ہے۔ تو لہذا یہ معاملہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی دوبارہ پھر انسان ہی انسان سے ملتا ہو، انسان کسی جانور سے بھی مل سکتا ہے، کوئی جانور کسی انسان سے بھی مل سکتا ہے، اور کوئی بندہ کسی بندی سے بھی مل سکتا ہے۔ اسی طرح یہ کہانی چلتی رہتی ہے اور یہ چلتی رہے گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری سماوی ارواح کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔